السلام علیکم 7 کلاس بچوں. ہم نے کل مشق کا فرسٹ پارٹ کر لیا تھا. سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے, ٹھیک ہے, اس کی مشق ہم کر رہے تھے. فرسٹ پارٹ کر لیا تھا, پہلے 4 کوسچنز. 5ویں سے آج سٹارٹ کرتے ہیں. ان الفاظ کے متضاد لکھیں. پہلا ہے بلندی اور اس کا متضاد ہے پستی. طلوع, غروب, اختتام, آغاز. اس کے بعد ہے ترقی, تنزلی, مصنوعی, قدرتی. اگلا ہے سوال نمبر 6. جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے, یعنی اس طرح سے اس کا جملہ بنائیں کہ جو لفظ ہے اس کا معنی واضح ہو جائے, کلیئر ہو جائے. تو پہلا لفظ ہے کان پڑی آواز سنائی نہ دینا, یعنی کچھ بھی سنائی نہ دینا, اتنا شور ہونا کہ کچھ سنائی نہ دے. آب و تاب, چمک دمک, چابک دستی, چستی, پھرتی. ادب و احترام, یعنی کسی چیز کا ادب کرنا, احترام کرنا, ٹھیک ہے, اسے عزت دینا. یہ ورڈز ہیں, ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں. اس کے بعد ہے قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف لکھیں. تو بچوں آپ کو لکھنا چاہیے یقیناً ایک پیراگراف, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آداب کیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جو قومی پرچم ہوتا ہے, جو ہمارے ملک کا پرچم ہے, جو کہ ہماری عزت اور وقار کی علامت ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے آداب کیا ہو سکتے ہیں پرچم کے. 8واں سوال ہے دی گئی مثال کے مطابق لفظوں کو ملائیے. پہلا ہے تعلیمی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کے مطابق ہے تعلیمی و تفریحی. عزت, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہوگا عزت و وقار. ترقی و کمال, ستارہ و ہلال, فضل و کرم, دل و جان. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. سوال نمبر 9 ہے دی گئی مثال کے مطابق جملے بنا کر متشابہ الفاظ کا فرق واضح کریں. متشابہ الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو آپ کو 2 طرح کے میننگز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بولنے میں بعض دفعہ, ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ لکھنے میں, ٹھیک ہے, یعنی ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں, جیسے, اور بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. اب جیسے ایک لفظ ہے علم, ٹھیک ہے, علم اگر الف سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے غم, رنج, ٹھیک ہے, تو جملہ بنے گا رنج و علم زندگی کا حصہ ہے, انہیں صبر سے برداشت کرنا چاہیے. اور دوسرا ایک لفظ ہے علم جو کہ عین سے ہے, تو اس علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا, ٹھیک ہے, ہم حق و صداقت کا علم بلند رکھیں گے. اچھا, یہ علم عین کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے. اب اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے علم, لکھا تو اسی طرح سے جائے گا, عین, لام اور میم, ٹھیک ہے, لیکن سینٹنس کے مطابق آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ علم لکھا ہے یا علم لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کو پتا چل جائے گا متشابہ الفاظ کا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے حلال. حلال کا مطلب ہوتا ہے جائز, ٹھیک ہے. اب اس کا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اللہ تعالی ہمیں حلال اور طیب رزق عطا فرمائے. طیب کا مطلب ہے پاک, صاف, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہلال, ٹھیک ہے, یہ حلال ہے, یہ ہلال ہے, یعنی چاند. 14ویں رات کا ہلال پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. اس کے بعد ہے نقطہ. نقطہ کا مطلب ہے باریک بات, کوئی اہم بات, امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے. استانی صاحبہ نے ہماری توجہ ایک باریک نقطے کی طرف دلائی, یعنی ایک اہم بات کی طرف ہماری توجہ دلائی, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ دلائی, تو اس کو کہتے ہیں نقطہ, ٹھیک ہے. ایک نقطہ ڈاٹ کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نیچے نقطہ. یہ والا نقطہ جو ہے یہ سٹک والے کاف کے ساتھ ہے, اور یہ نقطہ نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے, بڑے کاف کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے نشان. اردو حروف تہجی کے بعض الفاظ پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بچوں یہ آپ کو متشابہ الفاظ جو ہیں ان کا فرق یقیناً پتہ چل گیا ہوگا. سوال نمبر 10 کی طرف آتے ہیں. اس سبق میں ایک لفظ حیرانی استعمال ہوا ہے. عام طور پر لوگ اسے حیرانگی لکھتے اور بولتے ہیں, یاد رکھیے حیرانگی غلط ہے. ذیل میں چند ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے آخر میں گی آتا ہے, جیسے سادہ سے سادگی, پاکیزہ سے پاکیزگی,
संजीदा से संजीदगी, जिंदा से जिंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी वगैरह। आपने देखा जिन अल्फाज के आखिर में हे आती है हम उनमें से हे को हटाकर गी का इजाफा कर देते हैं, यानी ये सारे लफ्ज जो हैं सादा, पाकीज़ा, संजीदा, जिंदा वगैरह, इन सब में आखिर में हे लगा हुआ है, तो इन में से हे को हटाकर गी का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, जो अल्फाज हे पर ख़त्म नहीं होते उनके आखिर में सिर्फ छोटी ये बढ़ाई जाती है, मसलन हैरान से हैरानी, ठीक है, नाराज से नाराजी। ठीक है, अब नाराज के आगे हे तो नहीं लगा हुआ ना आखिर में, तो उसके साथ छोटी ये लगा दी जाएगी, नाराज से नाराजी, हैरान से हैरानी। ठीक है, अब इसी तरह और लफ्ज है दुरुस्त, दुरुस्त से दुरुस्ती, नाराज से नाराजी, लाचार से लाचारी, ख्वार से ख्वारी। ठीक है, तो यकीनन आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी बच्चों। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और जहाँ पर जो चीज़ें लिखने वाली हैं, जो कि आपने लिखनी है, आपने उनको लिखकर मुकम्मल करना है। मश्क हमारी मुकम्मल हो गई है। आज की आपकी यही डायरी है, लर्न बुक एक्सरसाइज ऑफ सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।